اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج سبق نمبر 12A آؤ قرآن سمجھیں، اس کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور ایز یوزول مبارکباد۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ بہت ہی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مبارکباد کی کیا بات ہوگی کہ الحمدللہ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم نے کورس شروع کیا۔ آج اللہ کے فضل سے آپ مڈ کوئز کر کے یعنی اس کے آدھے سے زیادہ کورس کو مکمل کر چکے۔ آج جو بڑی دلچسپ بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم جو پڑھیں گے میں ساتھ آپ سے پوچھوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے اور پھر دیکھیں گے اچھا کتنے پرسنٹ ہمارا ابھی سے جو ہے ہمیں آتا ہے، جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے کتنے پرسنٹ ہم نے اسی کورس کے پچھلے 10 دن میں سیکھ لیا اور ہم اس کو ابھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور میں بار بار یہ بات آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اصل مقصد اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اس میں آسانی ہمارے لیے اللہ پیدا فرمائے، تو اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا بہت ضروری ہے کہ وہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں رہے، جو آپ سیکھ رہے ہیں اس میں سے ڈھونڈیں، اس میں سے اس کو تلاش کریں، پھر خوش ہوں اور الحمدللہ اور خود کو بھی مبارکباد دیں۔ الحمدللہ 96% میرا خیال ہے 54% تو آپ میں سے سارے جو ہیں وہ ویسے پاس بھی ہوئے، ایک کثیر تعداد نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں فائنل کوئز میں بھی 90% نمبر لے کر تو QC1 کو پڑھانے کے لیے بنیادی فرسٹ سٹیپ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہی 2-3 باتیں ہیں کہ آپ کے اوور آل نمبر 90%، آپ کے فائنل کوئز میں 90% اور آپ کی ورک بک۔ اگر آپ یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ کورس کریں اس کے بعد ہمارے AQT ٹیم کا حصہ بن جائیں، ریویژن شروع کروائیں اور پھر اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مصداق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو آپ اس کے پورے کرائیٹیریا پر پورا اتریں گے، سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ فلق پڑھیں گے اور انشاءاللہ گرامر میں آج فعل مضارع اور اس کے ساتھ ہی نئے اشارے۔ ابھی یہ والے لیول پر بہت اشارے ہم نے کیے نا، اب آج بڑے مزے کے ہم تھوڑے سے اشارے، مضارع آگے نا فیوچر، آگے کی بات، تو ہم بھی ذرا آگے کی بات کریں گے۔ اور آج کا نقطہ تعلیم جو ہے نا اس کان کے بارے میں، سننے کے بارے میں، وہ بھی بڑا مزے کا ہے۔ تو صرف 1 گھنٹے کی اس کلاس میں ہم 13 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 841 بار آئے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں کہ ہمارے کتنے شب و روز گزر جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی ایک بات بھی نہیں سیکھتے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ 1 گھنٹے کی ایک کلاس میں ہم بیٹھیں گے صرف اور ہم قرآن میں آنے والے 841 الفاظ جو ہے وہ سیکھ پائیں گے۔ تو بس اس وقت یہ کوشش کیا کریں، پوری توجہ سب کام چھوڑ کے ایک طرف رکھ دیں اور اس 1 گھنٹے میں پوری توجہ، محبت اور شوق سے بیٹھ جائیں کہ انشاءاللہ یہ 1 گھنٹہ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لیے ایک بڑی اچھی اچیومنٹ کا باعث بنے گا۔ تو آج کے سبق کے اختتام تک دیکھیں الحمدللہ ہم آدھے کورس میں 30,000 کی بار کو پہلے یہ عبور کر چکے ہیں، 30,000 صرف پہلی 11 کلاسز میں۔ تو آج جب ہوگا تو ہماری یہ بیٹری چارج کرتے ہوئے 31,638 الفاظ قرآن میں آنے والے، جو کہ 144 الفاظ کی مدد سے ہم نے، صرف 144 الفاظ کی مدد میں، وہ بھی نماز کے، اور اس سے ہم نے ایک بڑی کثیر تعداد میں قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ آپ سورہ فلق سنیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے جب اسے سنیں تو میں ایک چھوٹا سا چیلنج اس کے بعد آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو کچھ الفاظ دیکھیں کہ جو آپ نے اسی کورس میں پڑھے ہیں آپ کو آتے ہیں۔ اچھا اس میں برائے مہربانی اگر پہلے سے رٹا ترجمے کا لگایا ہوا اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجیے گا۔ جو اس کورس میں جس طرح آپ نے معنی پڑھے ہیں تو اس میں سے کیا کیا آپ کو آتا ہے تو اس پر آپ نے تھوڑی دیر توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فلق کو اگر آپ اس کی عربک ٹیکسٹ کو دیکھیں تو پہلا کویشچن جو میں آپ سے ایک چھوٹا سا چیلنج آپ کو دینا چاہتا ہوں
چیٹ باکس میں ذرا آ جائیں. جو لوگ نہیں لکھتے وہ اونچی آواز میں اپنے کانوں کو سنوائیں. جو میں آپ سے بات پوچھوں آپ مجھے بتائیں گے کہ آیا آپ کو اس کا مطلب آتا ہے نہیں آتا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیلنج کے طور پہ دیتا ہوں. عام طور پہ نہیں ہم دیتے, لیکن یہ کہ آپ کو احساس بھی ہو کہ اچھا کچھ سیکھا ہم نے یا نہیں سیکھا. تو بتائیے کل جو ہے, کل کا معنی یاد ہے سب کو؟ کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ یہ ہماری سسٹر یمینہ خان سب سے پہلے انہوں نے لکھ دیا. سسٹر سیرت, سسٹر رابعہ, بردر عامر, سسٹر برادر سہیل, ماشاءاللہ سسٹر ڈاکٹر عائشہ, سسٹر عروسہ. کہہ دیجئے, کہہ دو. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ دل خوش کر دیا آپ سب نے. ٹھیک ہے جی, آگے آؤزو. آؤزو کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے, سب کو, ہم میں سے ہر ایک کو, ہے نا. بالکل صحیح ہے, ماشاءاللہ. تو اگر آپ نہیں لکھ پا رہے تو اتنا اونچا بول دیں ایک دفعہ, اپنے آپ کے کان میں آواز پڑ جائے, تاکہ جب میں بولوں تو پھر آپ چیک کر لیں کہ اچھا آپ نے صحیح کہا یا نہیں. ٹھیک ہے. تو میں پناہ مانگتا ہوں, مانگتی ہوں, اس حساب سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ذرا تھوڑا ٹرکی سوال یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے, یہ جو ہے اگلا لفظ ہے, اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے آپ؟ بس یہ بتا دیں مجھے. 2. سسٹر چیٹ باکس میں لکھیں اس وقت, کیونکہ پھر وہ ابھی بولے نہیں. چیٹ باکس میں لکھیں, سب لوگ وہاں لکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اتنا اونچا بول, پھر مائک آف کر دیں تھوڑی دیر, آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑے, دوسروں کو بھی نہیں جائے. ویری گڈ. بی اور رب, اور یہ ویسے ہی ہے جیسے تھا باللہ, اعوذ باللہ, وہی بی اور رب. ماشاءاللہ سب 2 کہہ رہے ہیں. ایکسلنٹ ہو گیا. انشاءاللہ آپ جو آگے بڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ کتنی بڑی چیز آپ مفید سیکھ رہے ہیں, ٹکڑے کرنے. ٹھیک ہے. اچھا, من کا معنی یاد ہے سب کو یا بھول گیا؟ من, بہت خوب, بہت ہی خوب, ماشاءاللہ. سسٹر عفت, سسٹر امے, برادر عظیم, سسٹر سیدہ, سسٹر آصفہ, نادیہ, ماشاءاللہ. سے, ایکسلنٹ, ایکسلنٹ, سب کو یاد ہے. مسز عالیہ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور ویری گڈ. ٹھیک ہے. ماں کا معنی یاد ہے ہمیں؟ ماں کا ہم نے کون سا معنی پڑھا ابھی؟ ہاں جی, کیا پڑھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے جو, اوکے. آج ہم اصل میں آج کانٹیکٹ سے دیکھیں گے کون سا معنی استعمال ہوگا نا. آج یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ, زبردست ہو گیا. چلیں, سو یو آر گوئنگ گڈ جی, ماشاءاللہ. بس اتنا سا چھوٹا سا چیک لگانا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. تو آ جائیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیسے اس کو. تو سب سے پہلے تعارف ہو جائے سورہ فلق اور سورہ ناس کا. ان دونوں صورتوں کو کہتے ہیں معوذتین. معوذتین جمع ہو گئی, معوذتین, یعنی 2 ایسی صورتیں. اعوذ میں دیکھیں نا وہی لفظ آ رہا ہے, تعوذ میں بھی آ رہا ہے. تو معوذتین 2 ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے, جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے, ان کو کیا کہیں گے؟ معوذتین. تو یہ قرآن کی آخری 2 صورتیں, سورہ فلق اور سورہ ناس. اور بہترین طریقہ کسی بھی سورہ کو استعمال کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ ہر نماز کے بعد, اور نماز فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے. یہ سنت طریقہ ہے. تو یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین تینوں صورتوں کو 1 بار ہر نماز کے بعد, فجر اور مغرب میں 3 بار. ٹھیک ہو گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے اعمال ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے. تو آئیے تعارف کے حوالے سے سورہ میں ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے عمومی طور پر, اور خاص طور پر 3 شر جو ہیں, اندھیرے کا شر, جادو کا شر اور حسد کا شر. اور جس دور
اب کیا میں اس کو کہوں جس میں ہم رہ رہے ہیں، مصیبت میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایسے شر ہیں کہ یہ بڑے عام ہیں یا نہیں؟ اور ہم میں سے ہر کوئی ان سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، ان سے بچنا چاہتا ہے. اور اللہ رب العزت نے بڑا مہربانی فرمائی، اور لوگ کیا کرتے ہیں، غلط لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ ہم ان صورتوں سے، ان شرور سے بچنے کے لیے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں اور یہ صورتیں پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آج پوری توجہ سے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ جب ترجمہ آتا ہوگا، دل سے بات نکلے گی تو اس کا اثر یقیناً بہت زیادہ ہو جائے گا. تو پوری نماز پڑھ لی ہے، سٹارٹ کرتے ہیں. مائک برائے مہربانی آف کر لیں، آپ کی آواز نیند آ جائے گی، نماز پڑھ کے سو. شیطان آ گیا آپ کے اوپر، اٹھو اٹھو. یہ ہماری بہن کا مائک میں آف کرتا ہوں، دیکھتے ہیں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے جی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اس میں سے کتنے الفاظ کا ترجمہ آپ سب کو خود آتا ہے؟ آپ سب بتائیں ذرا مجھے، چیٹ باکس میں لکھیں، چیٹ باکس میں پلیز. اس سے بڑھو. چیٹ باکس میں 4 الفاظ ہیں، ان میں سے آپ کو کتنے کا ترجمہ اس کورس کے اندر ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سیکھا اور ہمیں پتا ہے ماشاءاللہ. تو 3 ایسے ہیں، دیکھیں، یعنی 75% اس آیا کا 75% آپ کو پہلے ہی آتا ہے الحمدللہ. اب ایک آپ کو انٹرسٹنگ، ذرا پلیز یہ مائک کن کا آن ہے؟ کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے، بہن اگر آف کر لیں اس کو. جی سر کو ہوسٹ بنائے تاکہ میں انہیں کنٹرول کروں. جی جی جزاک اللہ. سوری میں ابھی نوٹ کیا آپ کا کوسٹ والا، میں کر دیا بردر ہے. اچھا ذرا غور سے بات سنیں. ہم نے 3 جو ہے نا، کل اعوذ بربی، یہ تو آپ کو پتا ہے، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں. الفلق، اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی حیت کیا ہے، حیت، اس کا سٹرکچر کیا ہے، یہ اسم فعل حرف کیا ہے، تو بتائیں. ماشاءاللہ دیکھیں نا، دڑا دڑا آپ نے جواب دینا شروع کر دیا. یہ ہوئی نا بات، زبردست، ایکسلنٹ. تو ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا نا کہ اس کا معنی کیا ہے، یا ہم نے کورس میں نہیں پڑھا، پھر بھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے، تو یہ کیسی خاص بات ہے. اور ماشاءاللہ سسٹر آصفہ کہہ رہی ہیں کہ اسم تو ہے، اسم معرفہ ہے. ایکسلنٹ، ویری گڈ. بس اب اس کا مطلب ہے، آئیے اب ہمارا آسان کام شروع ہو گیا. تو ہم نے جو کورس میں بھی تھوڑی سی کلاسز میں پڑھا، ہم نے اپلائی کرنا شروع کر دیا اس کو ساتھ ساتھ. تو ابھی سے اور خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ساتھ اپلائی کریں، اور ہمارے کام بھی آنا شروع ہو گیا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. کل، اور کل کا معنی کیا تھا، کہہ دیجئے. 332 بار قرآن میں آیا ہے، اور اس کے جو مادے ہیں نا، حروف کے مادے جو روٹ لیٹرز ہیں، وہ ہے کاف، واو، لام، کال. یہ بازو کا لکھے ہوئے آتے ہیں، وہاں پہ تھوڑا بہت دیکھ لیا کریں، زیادہ اس پہ خود کو پریشان نہیں کریں. کل، کہہ دیجئے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ سب کو معنی پہلے سے بھی آتا ہے، تو ہماری دہرائی ہو رہی ہے ساتھ. اعوذو، اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں، اور یہ ہم نے اعوذ باللہ میں پڑھا تھا، اس لیے ہمیں پتا ہے. اور باللہ کا لفظ جو ہے ہمیں آگے ہیلپ کر رہا ہے کہ بربی. تو اعوذ باللہ تھا نا، اللہ کی پناہ میں. تو اب ہم نے کیا کہا، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، بربی. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بھی سارا میں آتا ہے. اور کون سے رب کی پناہ میں آ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں رب الفلق، رب الفلق. اچھا، یہاں اردو میں چونکہ ایک اور لفظ ہے فلک، ہے نا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے بتائیں. آسمان، وہ چھوٹے کاف سے ہوتا ہے. چیٹ باکس میں سسٹر، کلاس کے درمیان بات کرنی ہو چیٹ باکس میں لکھیں. آسمان، بالکل، وہ دوسرے کاف والا جسے ہم کہتے ہیں ڈنڈے والا کاف. تو آج فرق بس ذہن میں رکھ لیں، اس کو مکس اپ نہیں کرنا. یہ ہے فلق، کاف 2 نقطوں والا، تو یہ ہے صبح. ٹھیک ہے، تو کتنی خوبصورت ایکسپریشن سے ہم سٹارٹ کریں. سورہ مبارکہ ہی بڑی پیاری ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں کہاں، رب کی، صبح کے رب کی پناہ میں آ رہے ہیں. تو مراد یہ ابھی دن کا آغاز ہی ہوا ہے، صبح دن کا آغاز، تو ہم نے رب کی پناہ میں آئے، صبح کے رب کی پناہ میں.
اگلی آیہ مبارکہ بہت پاورفل ہے، اس پر جانے سے پہلے ایک دفعہ ذرا غور کر لیں کہ انسان ہر وقت، اور ہم ہر وقت فتنوں میں، وائرس میں اور شرور کے اندر پھنسے اس دور میں. میرا خیال ہے آپ تو سبھی کو پتہ ہے، جو ہمارے ساتھ ابھی کرونا اور یہ وائرسوں میں ہر کوئی ڈرا ہوا اور اس میں پھنسا ہوا ہے. تو ذرا ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ ساری مصیبتوں کو، اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو، رب ہم نے کہا تھا نا، رب کون ہے؟ جس نے آج تک ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے نا، تو اسی سے ہم درخواست کر رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، دن چڑھ گیا ہے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو رب فلک، صبح کا پروردگار. اب یہ اس کو ذرا تھوڑا صبح کے آنے کے اوپر غور کریں. جو صبح آتی ہے جب، ذرا اس کے اوپر کبھی غور کیا آپ نے کہ وہ کیسے صبح کو لے کر آتا ہے اللہ؟ اللہ نے سورج کو ایک خاص اینگل پر رکھا ہوا ہے، تو روشنی کا ایک خاص ڈیزائن ہے. زمین کی سورج سے دوری ہے، قریب ہوتی مصیبت ہوتی، زیادہ دور ہوتی مصیبت ہوتی. پھر ایک خاص حساب سے گردش کرتی ہے، اور اتنے انتظامات کیے کہ بڑے آرام سے دن آ جاتا ہے نا. تو ان چیزوں کا تصور کرتے ہوئے اس رب کی پناہ میں آئیے کہ جو اتنی خوبصورتی سے، محبت سے ہمیں ایک خوبصورت دن چڑھتا ہے. اور الحمدللہ میری عادت ہے ہر صبح جب پردے ہٹاتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ، بارش ہو الحمدللہ، سورج ہو الحمدللہ، دھوپ نظر آئے الحمدللہ، کہ اللہ تو نے ایک اور خوبصورت بہترین دن جو ہے کیسی محبت سے تو لے آیا ہمارے لیے اور ہمیں اس کو دیکھنے کی توفیق دی. تو آپ پڑھ لیجئے اس کو ایک دفعہ، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک ہی لفظ نیا تھا، فلق، اور وہ صبح، وہ ہم نے یاد رکھ لیا. آگے بڑھتے ہیں. من شر ما خلق. من کا مطلب آپ کو آتا ہے، شر بھی عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عام ہے. ما کے آپ کو پتہ ہے نا ڈیفرنٹ معنی ہے، تو ابھی انشاءاللہ اس پر آئیں گے. اور خلق یہ اصل میں لفظ ہے خلقہ. خلقہ جیسے آپ کہتے ہیں نا فتحہ، جیسے آپ نے کہا تھا فعلا، جیسے آپ نے کہا سامیہ، آج آپ پڑھے تھے، ایسی خلقہ، اس نے پیدا کیا. تو یہ عربی کی وجہ سے ہم یہاں رکے خلق. اچھا، جب آپ ترجمہ کریں نا اس وقت الفاظ کو پورا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوا کرے گی. تو خلقہ، اس نے پیدا کیا. آئیے اب لفظ بہ لفظ دیکھتے ہیں. من سے شر. شر من کا ریفرنس کیا ہے؟ ہم سب کو یاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان. من سے. اور شر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے تکلیف یا برائی. ہم دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز. تو شریر بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کے کام سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. شرارت سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نا. تو شر کا مطلب کیا ہوا؟ تکلیف، برائی، دونوں معنی ذہن میں رکھنے آپ نے. شر تکلیف اور برائی، جس سے تکلیف اور برائی پہنچے. تو من شری، شر سے. کس کے شر سے؟ ماں. اور ماں کا مطلب یہاں پہ ہے جو. اور ماں کے اور معنی بھی ہیں، آپ سب کو یاد ہے نا یا نہیں یاد؟ یا اس پہ بات کر لیں پہلے ماں کے معنی کے اوپر. آئیے چلیں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. عربی میں جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہے ہیں یا جنہیں عربوں کا تھوڑا بہت پتہ ہوگا کہ عربی میں یہ جو ہے نا بہت زیادہ ماں کا استعمال ہوتا ہے. آپ کہیں جائیں کسی دکان والے سے کچھ پوچھیں، کوئی بات کریں، تو وہاں پہ اکثر ہوتا ہے فی ما فی ہی، نہیں، ماں نہیں، شروع والا. ٹھیک ہے جی، ایک ماں کا معنی. تو ہم جو ہے نا اب ماں کے مختلف معنی چونکہ پڑھ رہے ہیں تو ایک دفعہ نظر مار لیتے ہیں ماں اور من کے معنی کے اوپر. ماں کے 3 معنی. ماں نہیں، یاد ہے آپ نے یہ پڑھا ہے. ماں وٹ، کیا. تو ماں جو، ابھی جو یہاں پر آ گیا. ابھی انشاءاللہ، ابھی دیکھیں آپ پہلے پوچھتے تھے اچھا کہاں کون سا معنی لگے گا، تو ابھی ہمیں آپ کو کلیئرٹی بھی آنی شروع ہو جائے گی. اچھا کیسے پتہ چلتا ہے کہاں کون سا معنی لگتا ہے. تو آئیں اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں اچھا یاد رکھنے کے لیے. ما فی ہی، نہیں ہے اس میں، نہیں ہے اس میں. جب بھی یہ ما حرف کے ساتھ آئے گا نا، عمومی طور پہ ما شروع میں آیا اور حرف کے ساتھ، تو معنی کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں. تو یہ ہم نے ذہن میں رکھ لیا کہ اچھا اس وقت ہوگا تو نہیں کا معنی. اور اگر میں آپ سب سے کہوں ما دینو کا،
ما دینو کا جواب دیں ذرا, کیا کہیں گے آپ جواب میں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, یہ سب کو آنا چاہیے. ما دینو کا, اسلام. ہاں ماشاءاللہ. تو چیٹ باکس میں دیا کریں جواب. تو دینی الاسلام یا الاسلام دینی دونوں طرح ٹھیک ہے. تو ما دینو کا, یہ ہم ایڈیشنل چیزیں سیکھ رہے ہیں بونس کی. تو اس میں کیا والا معنی آ گیا, کیا. اور آج جو ہم پڑھے نا, ابھی جو ہم آیت مبارکہ پڑھے ہیں, من شر ما خلق, اب خود ہی دیکھیں کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں جو ما درمیان میں آ رہا ہے نا, یہ کنیکٹنگ والا ما ہے, جو اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ٹھیک ہے, تو ما کے ڈفرنٹ معنی ہم نے انشاءاللہ ذہن میں رکھ لینے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو سوال ہے نا ما دینو کا, سب کو جواب آنا چاہیے. آپ میں سب ایک دفعہ بولیں خود سے, جہاں بھی بولیں اونچی آواز میں بولیں. کیا جواب دیں گے؟ دینی الاسلام. ما دینو کا دینی الاسلام, ما دینو کا دینی الاسلام, یا الاسلام دینی, دونوں طرح سے. دینی میرا دین ہے نا, یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. دینہو دینہم دینو کا دینی, دینکم دیننا, تو ما دینو کا. چلیں من کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں. من کے بھی دو معنی ہوتے ہیں. یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہم میں سے ہر ایک کو. ہم تو انشاءاللہ ہم نے عربی سیکھی ہے نا, تو ہم عربی میں جواب دیں گے. جب ہم سے پوچھا جائے گا من ربو کا, تو کیا کہیں گے ہم سب بتائیں؟ ہم آگے سے جواب میں کیا کہیں گے؟ تو یہاں سے اس کا ایک تو من کا معنی یاد رکھ لیں, کون, ربو کا. تو ہم کہیں گے انشاءاللہ ربی اللہ. ہم جب یہ سوال کا جواب دیں گے ہمیں معنی بھی آتا ہوگا کہ ہم ایسے ہی نہیں رٹا نہیں لگا کے بول رہے. ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, ربی اللہ. تو من ربو کا سب پکا کر لیں اس کو بھی, ٹھیک ہے. من ربو کا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. تو یہ من کا سوالیہ. اور من کا جو کنیکٹنگ ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے نماز میں, سمع اللہ لیمن حمدہ, لیمن. تو یہ جو من درمیان میں آیا وہ کنیکٹنگ والا جو. تو ما کے 3 معنی اور من کے 2 معنی. ٹھیک ہے, یہ پہلے ہم سیکھ چکے ہیں, ہم صرف اس کو دہرا رہے ہیں ذرا اچھا سا, اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. تو آئیے اب ہم نے کہا من شر ما خلق, ہر اس شے کے شر سے. جو پہلے آپ نے لائن کہی تھی نا, قل اعوذ برب الفلق, کہ ہم رب صبح سے پناہ مانگ رہے ہیں, صبح کے پروردگار سے. کس چیز کی؟ من شر ما خلق, جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہر شے کے شر سے. کیسا زبردست پاورفل آیا مبارکہ نا, کہ آپ نے ہر شے کے شر سے, اور ہر شے اللہ نے پیدا کی اس کی مخلوق ہے. تو آپ نے انسانوں کے شر سے, جنات کے, آپ نے جانوروں کے, اس دن خدا نہ خواستہ کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جانے کے شر سے, وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا, آگ میں جلنے کے شر سے, ہر شے کے شر سے. ہم نے کہا من شر ما خلق, جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا اس کے شر سے ہم نے پناہ مانگ لی. اور پھر یہ بات کر کے ہم یہ دیکھیں, یعنی مخلوق کے سب شر سے. تو اللہ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا, لیکن وہ شر بھی پھیلاتے ہیں. تو ہم نے ہر شے, انسانوں, جاندار, غیر جاندار, سب کے شر سے پناہ مانگی. تو اس خوبصورت ایکسپریشن کو اسی توجہ کے ساتھ پڑھ لیں, من شر ما خلق. ما خلق رک گئے, خلق اصل میں لفظ کیا؟ خلقا, اس نے پیدا کیا. تو یہ تو اب آپ کو آتا بھی نا, آپ تو ماشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں, ٹیبلز میں آپ کو یہ سارے پتہ ہیں. ٹھیک ہے, چلیں تو آگے پھر اب 3 خصوصی طور پہ 3 شر کی طرف توجہ دلوائی گئی. وَمِن شَرِّ, وَمِن شَرِّ آپ کو معنی آتا ہے اور شر سے. کس کے؟ غاسق. غاسق کیا ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اسم ہے. سسٹر زیتون, سسٹر عائشہ, سسٹر سبین, سسٹر ارم فاروق, ماشاءاللہ سب بتا رہے ہیں. یہ ہوئی نا بات. دیکھیں اگر ہمیں معنی نہیں بھی آتا, ہمیں کچھ پتا ہے اس کے بارے میں, یہ کیسی مزے کی بات ہے. غاسق, اور یہ 2 زیر کی وجہ سے پتہ ہے نا آپ کو, تنوین سے آپ کو پتہ لگا یہ اسم ہے, اور معنی ہے اس کا اندھیرا. غاسق اندھیرا. ومن شر, اور اندھیرے کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. کب؟ ایزا. از اور ازا, از اور ازا کا مطلب ہوتا ہے جب.
کوئی 650 مرتبہ قرآن میں یہ دونوں آئے ہیں، از اور ازا، اس لیے ہم اس کو اچھا سا یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ از ازا جب، از ازا جب، جب کیا ہو، وقبا، وقبا بھی اسی طرح بالکل جیسے آپ پڑھ رہے ہیں فعلا، تو وہ چھایا، اصل میں یہ ماضی ہے، اصل میں وقبا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خلقا، اس نے پیدا کی، اور روز ہم پڑھتے ہیں فتح، اس نے کھولا، یہ بھی ماضی ہے، وقبا وہ چھایا، تو یہاں پہ کیسے بن گیا، جب چھا جائے، یعنی چھا جائے گا یا چھا جاتا ہے، تو یہ تو مضارع بن رہا ہے۔ اس کے لیے آج ایک اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آج کے دن میں یہی خاص بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اذا کے بعد جب ماضی آئے، غور سے سنیں، اذا کے بعد جب ماضی آئے، یہ اذا کے بعد وقبا، یہ ماضی کا تھا، ٹھیک ہے، وہ چھایا، ٹھیک ہے، یعنی ہو چکی، چھایا تھا، اس طرح، تو معنی بدل کے مضارع والا ہو جاتا ہے، معنی بدل کے مضارع والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وقبا کے کوئی ٹکڑے نہیں ہو رہے جی، وقبا اکٹھا لفظ ہے، تین حروف کا فعل ہے، وقبا، وقبا، تو اس کا مطلب ہے وہ چھایا، تو اذا وقبا ہم نے سیکھا یہ کہ وقبا کا مطلب تھا چھا گیا، چھایا، تو اذا وقبا چھا جائے گا، چھا جائے جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں، جیسے جا وہ آیا، اذا جا جب وہ آ جائے گا یا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ آج ہم مضارع شروع کریں گے تو اور کلیئرٹی بھی آ جائے گی اس میں۔ چلیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، خاص طور پہ اندھیرے سے کیوں پناہ مانگی گئی؟ آپ فارغ ہوئے، رات کا وقت ہوا، اندھیرا چھایا، انسان فارغ، سب کچھ چھوڑ کے، ٹی وی آن، سینما کا ٹائم، سارے غلط کام، وہ لوگ بھی باہر نکل آتے ہیں، اور افات و بلیات بھی باہر، اور ہم بھی فارغ، تو پھر سارے غلط کاموں کا وقت ہی شروع ہو جاتا ہے، اور رات کا حملہ آپ کو پتہ ہے، دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں، تو ہم بھی بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، تو خاص طور پر اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے، جب بھی وہ چھا جائے گا یا چھا جاتا ہے، اس لیے یہ بڑی خاص طور پہ اندھیرے کے وقت کو ذہن میں رکھا کریں کہ یہ وہ وقت ہے جب شرور جو ہے نا اور زیادہ چھا جاتے ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ غلط کام رات کے اندھیرے میں ہی ہوتے ہیں، تو اس سے پڑھ لیں۔ تو یہ پہلا شر، پہلے تو عمومی طور پہ ہم نے سارے شرور سے پناہ مانگی، پھر خاص طور پہ اندھیرے کا شر، اور نمبر 2 آ گیا پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے، وَمِن شَرِّ، اور من سے، شر سے کس کے؟ نفاثات کے شر سے، نفاثات جمع ہے نفاثہ کی، نفاثہ، یہ جو کھڑا زبر ہے نا، یاد رکھنا یہ الف کی طرح ہوتا ہے نا، ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں نفاثات، اور یوں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے نفاثات قرآن میں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے کھڑا زبر کے ساتھ، تو اس کو الگ کریں تو یہ الف الف، نفاثات، یہ جمع ہے نفاثہ کی۔ نفاثہ جو ہے نا، یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے جب آپ کہتے ہیں نفاثہ، تو دیکھیں منہ سے پھونک نکلتی ہے آپ کے، پھونک، تو یوں یاد رکھ لیں، پھونک مارنے والی، نفاثہ ایک سنگولر، اور گول تا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا یہ مؤنث ہے، تو اس کی جمع بنی ہے الف تا لگا کے، نفاثات، بہت سے منہ سے بہت پھونک نکل رہی ہے، پھونک مارنے والیاں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہے مؤنث بالکل، لیکن یہاں ایک بات غور سے سنیں، یہ عمومی طور پر چونکہ سارے پھونک مارنے والیوں کا ذکر ہوا ہے، تو یہ نفوس جادوگر ہے، یعنی جو بھی جادوگر ہو، ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں کہ پھونک مارنے والیوں کے شر سے، لیکن تمام جادوگروں کے، ایسا کوئی بھی جادو جو کیا جائے اس کے شر سے، بالخصوص جس میں گریں باندھ کر پھونک ماری جائے، تو نفاثہ ادائیگی کریں، پھونک نکلے گی، اسے یاد رکھ لیں، پھونک مارنے والی، یعنی جادوگرنی، جادوگرنی بھی کہہ سکتے ہیں، جادوگر کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ، تو نفاثات جادوگرنیاں، ان کے پھونک مارنے والیاں، کہاں پھونک مارتی ہیں وہ؟ فی العقد، فی کا مطلب آپ کو آتا ہے، یاد ہے، یہ بھول گیا، فی کا مطلب کیا ہے؟ ریفرنس کس ریفرنس سے یاد رکھا ہوا ہے آپ نے؟ فی سبیل اللہ، ماشاءاللہ، ویری گڈ، میں، ٹھیک ہے،
تو کس چیز کے اندر مارتی ہیں؟ فی العقد. اور عقد جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے, اس کا سنگولر ہے عقدہ. وہ ہے نا کہ عقدہ حل نہ ہونا, کوئی گرا نہ کھلنا کسی چیز کی, تو عقدہ ایک گرا اور عقد جمع. عقد جمع, یہ جمع مکسر ہے, ٹوٹی پوٹی جمع جو ہم کہتے ہیں, مکس بھی آتی ہے, اس کو یاد کرنا ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اچھا اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک اور مثال یاد رکھ لیتے ہیں, وہ ہے عقد. عقد کیا ہوتا ہے بلا؟ عقد نکاح. ہاں ماشاءاللہ, سسٹر ہماری سسٹر لبنہ عارف نے پہلے لکھ دیا, نکاح بھی ایک عقد ہے کہ گرا ہوتی ہے نا. تو عقد نکاح ہم کہتے بھی ہیں, نکاح کی گرا, شادی کی گرا. تو اس سے ذہن میں رکھ لیں فی العقد. لیکن یہ یاد رکھنا ہے لفظ عقد نہیں ہے, عقدہ بھی نہیں ہے, وہ سنگولر ہے. یہاں ہے عقد اور یہ جمع ہے پلورل, گرہوں میں, زیادہ گرہیں, زیادہ گرہیں, یعنی وہ کیا وہ باندھنا کہتے ہیں, گانٹھ باندھنا یا اس طرح سے. تو اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آج کل تو یہ ایک عمومی مسئلہ ہے, اکثر لوگوں کے ساتھ ہے, لوگ اکثر ڈسکس کرتے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ, وہ نہ کرو, یہ نہ کرو, اس نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, لوگ یہ کر دیتے ہیں. تو بھائی, اور پھر وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ ہماری بہت سی بہنیں اور لوگ جو ہیں غلط طرف نکل پڑتے ہیں, اپنا مال, پیسہ, ایمان اس میں ضائع کرتے ہیں. بالکل ایسا نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ہمیں اس کا علاج دیا ہے, اور اللہ کے نبی نے اس کی سنت بھی بتا دی کہ اس کو کب کب کیسے کیسے پڑھا جائے. اسے پڑھیے, اس کو سمجھ کر پڑھیے, انشاءاللہ یہ کافی ہوگی. نہ کہیں پیسے خرچ کریں, نہ کسی غلط طرف نکلیں, نہ کسی کے پیچھے لگیں, بلکہ اللہ کے دیے ہوئی نسخے سے علاج کیجیے. ٹھیک ہو گیا. تو جادو آپ کو پتہ ہی ہے, میں نے وہی بات پہلے کی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بڑے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں, لہٰذا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے معوذتین ہمیں دی ہوئی ہیں, اس کو استعمال کریں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. تو ہم نے پہلے عمومی ہر شے کے شر سے پناہ مانگی, پھر اندھیرے کے شر سے, پھر پھونک مارنے والیوں کے شر سے جب وہ گروہ میں پھونکیں, اور آخری شر جو ہے نا جو پناہ مانگی ہے وہ بھی بہت بڑا شر ہے, اور جس سے ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اس پر آنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے, یہ بھی ایک پھونکنے والا نا ہر رات کو. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر, یہاں پیچھے سر کے آخری حصے میں جب سوتا ہے تو وہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے منتر پڑھ کے, اور کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہو, خوب سو, اٹھی نہ. لیکن انسان جب اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے. آپ اٹھے, آپ نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ایک گرہ کھل گئی. پھر آپ نے وضو کیا, بسم اللہ, آپ نے وضو کیا, دوسری گرہ کھل گئی. پھر آپ نے نماز پڑھ لی تو ساری گرہیں کھل گئی. اور زبردست دن کا آغاز صاف ستھرا پاکیزہ نفس کے ساتھ, ورنہ وہ شیطان سارا دن آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس حدیث کے مصداق اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی. اور آخری جو میں نے آپ سے بات کی تھی, جو بہت زہریلا شر بنا ہوا ہے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شر, یہ تو بار بار آ رہا ہے اس لیے آپ کو اس کا معنی آتا ہے. اور شر سے کس کے؟ حاسد. حاسد دن, 2 زیر لگی ہے نا, حسد کرنے والا, اس سمے آپ کو پتہ لگ گیا. اذا, یہ دیکھیں ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا, از اور اذا معنی ہوتا ہے جب, اور یہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 650 سے زائد مرتبہ قرآن میں آیا ہے. تو آج کی کلاس کے بعد آپ نے قرآن میں یہ ڈھونڈنا ہے از اور اذا کہاں کہاں آیا ہے, اور پھر خوش ہونا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے اس کا معنی. جب, اور کس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ حسد کرنے والے کے. اذا حسدا, ہم رکے تو ہم نے کہا حسد, لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ حسدا. اس نے حسد کیا, اس نے حسد کیا. اب آپ لوگ بتائیں, یہاں ہے جب وہ حسد کرتا ہے یا کرے گا, ایسا کیوں ہے؟ ابھی پیچھے میں نے یہ اصول بتایا, اب ذرا اصول بتا دیں مجھے کہ یہ کیسے بن گیا جب وہ حسد کرے.
इज़ा चूंकि साथ आया, माशाल्लाह, बस ये सब पक्का कर लें। इज़ा की वजह से ये माजी भी मुदारे में बदल गया। हसदा भी वही 3 अफाल वाला माजी का फेल था, हसदा, उसने हसद किया, ठीक है। तो इज़ा की वजह से ये बन गया, जब भी वो हसद करे अल्लाह तू मुझे उसके शर से बचाना। ठीक हो गया। चले माशाल्लाह, आप लोगों ने इसको फौरी सीख भी लिया और अप्लाई भी कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मसला ये होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हसद और एक होता है रश्क करना ना। हसद क्या होता है? हसद ये होता है जब आप, मैं खुदा ना खास्ता, ये कोई शख्स ये चाहे कि किसी को कुछ मिला, अल्लाह को कोई फजल मिला, कोई चीज मिली, मुकाम मिला, मर्तबा, पैसे, दौलत, गाड़ी, मकान, तो या अल्लाह इसको क्यों मिल गया है, ये किसी तरह इससे छिन जाए, मुझे मिल जाए, मुझे ना मिले बस इससे छिन जाए, इसको क्यों मिल गया। इसको कहते हैं हसद। अच्छा, ये तो बिल्कुल नाजायज है और ये किया ही नहीं जा सकता, हराम है ये। ठीक हो गया। और आप सबने वो हदीस सुनी होगी कि ये नेकियों को कैसे खा जाता है, आग की माने, जैसे आग लकड़ी को। तो कोई शख्स जब ये चाहे कि अल्लाह का फजल किसी पर हुआ, किसी को अल्लाह ने इल्म दिया, उसको दौलत दी, उसको मुकाम मर्तबा दिया, इज्जत दी, तो हम चाहें कि अल्लाह तू तो बड़ा करीम है, तूने उसे दिया है तो मुझे भी दे सकता है। और देखें ना कितनी अजीब बात है, हम कितनी कम ज़र्फी का मुजाहिरा करते हैं, कितना बड़ा अल्लाह है और उसको क्या कह रहे हैं गलत काम की, उससे भी छीन ले। आप अल्लाह से ये कहें अल्लाह तू मुझे भी दे, है ना, तो अल्लाह तुम मेरे ऊपर भी इनाम फरमा, तो इंशाल्लाह अल्लाह अपने फजल से जो एक उसको गाड़ी दे सकता है और जिसने लाखों को दी हुई है वो आपको भी दे देगा, वो आपको भी मकान देगा, इज्जत देगा, आप पर अपना फजल फरमाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रश्क कीजिए लोगों के इल्म पर। वैसे तो रश्क भी है ना कि सिर्फ इल्म वालों पे करना चाहिए, क्योंकि इल्म खैर कसीर है, जिसको इल्म दिया गया अल्लाह ने उसको खैर कसीर अता फरमाया। तो इल्म वालों पर रश्क कीजिए और इल्म वाले बनिए। ये दीन तो इल्म पर बड़ा फोकस करता है, ताकि हम ये छोटी छोटी चीजें, बाकी सब चीजें उसके मुकाबले में छोटी हैं। तो चलें जी। सो वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, और हसदा, उसने हसद किया, इज़ा हसदा, जब वो हसद करे। और हसद आजकल हर जगह आम है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि हासिद क्या करता है, वो आपका नाम भी बर्बाद करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी शुरू कर देते हैं। लोग अजीब अजीब होते हैं हसद में, अल्लाह माफ करे किस हद तक चले जाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें हसद करने से बचाए और हमें हासिदों के शर से भी महफूज रखे। तो इसका एक तरीका क्या है, लोगों के लिए दुआ किया कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तू सबको दे और हमें भी दे, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी देगा। और अल्लाह जब देगा तो फिर उसमें हमें इंशाल्लाह सुकून भी होगा, चैन भी होगा, इत्मीनान भी होगा। तो आइए, तो हमने 3 शुरूर खास तौर पे यहाँ अलग से जिक्र किया, गासिक, अंधेरा, नफसा, जादूगरनिया, हसद, हासिद, हसद। तीनों चीजों में खास तौर पे क्यों इनका जिक्र हुआ, क्यों आपको पता ही नहीं चलता और आप इन शरूर के हमले में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। रात हुई हम उलट कामों में पड़ गए, जादू का तो वैसे ही नहीं पता चलता, हासिद अपने दिल में हसद कर रहा है, तो ये बड़े खतरनाक शरूर है, नजर भी नहीं आते। तो तरीका वही है बचने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका, हर फर्ज नमाज के बाद तीनों, और फजर और मगरिब एक एक बार, और फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़िए। और अल्लाह ने ये फॉर्मूला दिया है, उसके हाथ में सारी मखलूक है, करेंगे हमारा फायदा होगा, ना करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। सो वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुबारका का तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब एक दो बातें कि जिंदगी में लाने के लिए क्या करें। आजकल बेतहाशा शरूर है, और तरीका बचने का क्या है, अपनी इज्जत, अपनी जान, अपना माल, अपने आप को महफूज रखने का, दीन की तरफ हम जुड़ जाएं, दीन को समझें, कुरान को समझें। अल्लाह ने जो आसान तरीके अल्लाह के नबी के जरिए हम तक दिए हैं, तो उनसे बचने के लिए उनको जिंदगी में लाएं। और साथ साथ जैसे कि अल्लाह के नबी क्या करते थे, सिर्फ नमाज कुरान नहीं कर रहे थे वो, या आपने याद रखना है वो क्या कर रहे, देखे ना सारी चीजें सिखा रहे हैं, हसद से कैसे बचो, शर से, गलत काम से कैसे रोको, गलत काम, तो सारे काम साथ साथ। तो हमें भी ये करना है,
خالی یہ نہیں ہے کہ بس میں بچ جاؤں، نہیں، دوسروں کو سکھائیں بھی، بچائیں بھی، اور وہ سارے کام کریں جو مسلمانوں کے کام کے ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی غلط کام کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے نہیں روک سکتا تو دل کے اندر اس کو برا جانے، اور اگر اس کے نیچے پھر ایمان ہی نہیں ہے، یعنی اتنا تو کم از کم ایک مسلمان ضرور کرے. تو آئیے میں اور آپ اس کو زندگی میں لائیں. اور اس سورہ فلق کا خلاصہ کیا ہوا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، خاص طور پر اندھیرا، جادو اور حسد، ان 3 شرور سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بریک کا ٹائم آ گیا ہمارا، اور احساس ہی نہیں ہوا آج وقت میں نے کافی زیادہ لے لیا. چلیں ہم ایک سوال لے سکتے ہیں، اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لیں. اچھا، ہماری سسٹر لبنہ یہاں ایک سوال پوچھ رہی ہیں حاسد کے حوالے سے. سسٹر ابھی بس یہ ذہن میں رکھیں، اس لیول پر ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے یہ اسم ہے، یہاں پہ اسم کے استعمال کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو وہ فائل مفعول کا آپ کو الگ سے پڑھایا جا رہا ہے، وہاں سے انشاءاللہ آہستہ چلتے چلتے ہم اور اس کو کانسیپٹ کو اپنے بہتر کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ جی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. آج گرامر میں بڑی مزے کی چیز ہے. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 12 کے دوسرے حصے میں آج ہم فعل مضارع شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آپ ابھی تک فعل ماضی کر رہے تھے ہم سب، تو آج فعل مضارع ہے. تو ایک تو یہ خوشی کی بات ہے، اور ساتھ مزے کی بات یہ اس کے اشارے بھی ذرا مختلف ہیں. تو ہاتھوں کو ہماری جو ایک ہی لیول کے اوپر کر کے ورزش، آج ہم ذرا ڈفرینٹ لیول پر بھی کریں گے، اور وہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. ایک نیا لیول، ہمارا لیول بھی اوپر چلا جائے گا، ہے نا، ہاتھوں کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ. تو ٹی پی آئی کے ذریعے چلیں ایک دفعہ کر لیں، ذرا تیار بھی ہو جائیں، سانس بھی لے لیں، فریش ہو جائیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے، اور سب مل کر کیجئے. اسم فعل حرف کی تعریف آپ کو بار بار دکھائی جاتی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں. اب فعل میں آپ نے ایک چیز دیکھ لی کہ فعل میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. جب بھی ہم عربی میں فعل لکھتے ہیں تو اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. فعل کی حیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ ماضی ہے، جیسے فاتحہ. آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا شکل ہوتی ہے، تو وہ مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مضارع کو اصل میں انگلش میں یہ مجموعہ ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کا، اسی لیے اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس. کیا کہتے ہیں؟ پرفیکٹ ٹینس. پرفیکٹ کیوں؟ کہ کام ہو چکا، کام مکمل ہو چکا، ہوگا. ٹھیک ہے، سوری، امپرفیکٹ ٹینس کہ کام ابھی ہو رہا ہے، ہوگا. اور ماضی کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس کہ کام ہو چکا. ٹھیک ہے، مضارع کو ہم کہیں گے امپرفیکٹ ٹینس. میرے خیال ہے میں نے پہلے شروع میں غلطی سے شاید پرفیکٹ کا لفظ بولا ہے، تو کریکٹ کر لیں. سو فعل، تو ہم آج فعل کے حوالے سے، اور ورب فعل میں کیا ہے، یہ جو فعل یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم، وہ ورب کی، یعنی فعل، فا عین لام سے، فتح، نصر، ضرب. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اکثر 3 الفاظ سے ہوتے ہیں. ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو چکا، مضارع آج یہاں اوپر ہم اشارے کریں گے، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، ہو رہا ہے، ہو جائے گا، تو اس لیے امپرفیکٹ ٹینس. اس طرح ذہن میں رکھ لیں اس کو. اور فعل امر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے زیادہ تفصیل سے. فعل ماضی جو ہو گیا، کوئکلی اس کو دہرا لیتے ہیں مضارع سے پہلے، تاکہ ہمیں ذہن میں آ جائے ہم نے کیا پڑھا تھا اس کا. تو ہم نے پڑھا تھا فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا. ایکسلنٹ. تو یہ اگر آپ کو یہ اشارے پکے ہیں سب کے، ذرا مجھے بتائیں. یہ فعلا ماضی سب کا پکا ہو چکا ہے نا اس لیول پہ. یہ ہماری یہ سینے کے لیول پر، چھاتی کے لیول پر ہم یہاں اشارے کرتے ہیں. رائٹ سائڈ پر 2، بالکل سامنے 2، اور 2 اپنی طرف، یعنی یوں گفتگو والے 2، 4 یعنی. تو یہ ہمارے پکے ہیں، ہے نا. اچھا،
ہم نے خاتون والا کیا فعلت مونس والا فعلت، یہ اس کے اینڈ پر ماضی میں اگر مونس بولنا تو فعلت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا نہیں کیا, ٹھیک ہے ٹھیک. چلے آہستہ آہستہ اس کو بھی شامل کریں گے, اب آہستہ آہستہ شامل کریں گے اس کو بھی ساتھ. فعلت فعلا والا میں, جعلا میں جعلت, وہ ایک ہی ٹون پہ ہے, ایک دفعہ آپ کو بتا دوں گا تو انشاءاللہ ہم کرنا شروع کر دیں گے. فتح والے میں فتحت ہے نا, تو مونس کے بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, آج اینی ویز آج مونس کو تھوڑی دیر بھول جاتے ہیں, ہم مضارع کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہم نے فعلا فعلو, کسی کو یاد ہم نے کیا کہا تھا کہ ماضی میں تبدیلی کہاں آتی ہے؟ ماضی کے اشارے کرتے ہوئے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ ویری گڈ ایکسیلنٹ, اینڈ پہ, بالکل ٹھیک ہے, ٹیل پہ. اور وہ کیوں, کیا مثال دی تھی آپ کو؟ ایروپلین کی. ایکسیلنٹ. جہاز اڑ رہا ہے, جہاز اڑ گیا, اڑ گیا, جہاز اڑ گیا, گیا ماضی, تو اس کی ہمیں اب کیا نظر آ رہی ہے؟ ٹیل. تو اسی طرح ماضی کے یہ دیکھیں نا, فا آئن لام کے اینڈ پر جا کے تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ واو الف ہے, تا تو تم نا, یہ ہے. اچھا مضارع میں الٹ ہوگا, جہاز ابھی اتر رہا ہے, اترے گا, رہا ہے اترے گا. تو اب تبدیلی کہاں؟ اس کا مطلب ہے ہم یہاں سے کیا سیکھیں, ہمیں نظر کیا آئے گا اس کا؟ فرنٹ آگے سے, ہاں اس کی ہمیں آگے سے چونچ فرنٹ نظر آئے گا. تو یہیں سے یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں کہ مضارع میں تبدیلی آئے گی شروع میں, شروع میں, یعنی یہ فا آئن لام سے پہلے کہیں پہ تبدیلی آ جائے گی, وہ مضارع ہوگا. ٹھیک ہو گیا, فرنٹ پہ. تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہوئی اس میں؟ اب میں آپ کو دکھاؤں مضارع اسی کا, فعلا کا. چلیں یہ دیکھیں, تو فعلا سے ہم فعل مضارع کے صیغوں کو دیکھیں گے, اور فعل مضارع آپ کو بیان کر دیا جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے, ہوگا, امپرفیکٹ ٹینس. تو یفعلو, یہ دیکھیں یفعلو, بتائیں تبدیلی کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو, کہاں ایڈ ہوا ہے کچھ؟ شروع میں. ہاں بالکل. تو اب جہاز ہم اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ابھی اترے گا, اترا نہیں ہے, کام نہیں ہوا, امپرفیکٹ ٹینس. اتر رہا ہے, اترے گا, تو ہمیں نظر آیا اس کا فرنٹ, ہاں چونچ نظر آئی, تو اس چونچ میں تبدیلی ہے. تو وہی تبدیلی یہاں مضارع میں دیکھ لیں, یفعلو, آپ کا ہاتھ تھوڑا سا اونچا, یہاں ماضی نیچے تھا, یہاں سینے کے لیول پہ, یہ کندھے کے لیول پر اوپر کی طرف کریں, سارے کریں میرے ساتھ. یفعلو, یفعلو, سب بولیں یفعلو. یہاں ہم کہتے تھے اس نے کیا, اب ہم کیا کہیں گے؟ وہ کرتا ہے, وہ کرے گا, دونوں معنی ہے, لیکن آسانی کے لیے ہم ایک لکھا کریں گے. ذہن میں بٹھا لیں کہ دونوں معنی شامل ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, اب انگلیاں کھول دی میں نے اور بولا یفعلون, تو آپ سب خود ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا. اب کون ہے وہ؟ سب کے سب کرتے ہیں, کریں گے. اور اگر میں یوں لا کے سامنے اوپر آپ کے ماتھے کی طرف اشارہ کروں اور کہوں تفعلو, آپ کرتے ہیں یا تم کرتے ہو, یہ اس کو کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا تم, تاکہ آپ کو سنگولر پلورل والا, وہ آپ تو دونوں میں استعمال ہوتا ہے نا. تو تم کرتے ہو, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, اور نیچے لکھا ہوا ہے نفعلو, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, اوپر تو ہوتا یفعلو یفعلون تفعلون, یہ نفعلون کیوں نہیں بن رہا؟ نفعلو نفعلون نہیں بن رہا. مضارع کی شروع میں آتی ہے نا تبدیلی. ہاں اچھا غور سے سنیں, نہیں تبدیلی تو شروع میں آ گئی تھی نا, بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک نون آگے کافی ہے, دو نون ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اوپر والوں میں تو ایک ایک کیا ہے نا, یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون. تو نفعلو نا کے لیے نا, نحنو سے نحنو, وہ شروع میں آ گیا نا, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیں ایک دفعہ پھر میرے ساتھ اشارے کریں. اب یہ مزے کے اوپر کے اشارے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو تم کرتے ہو, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا تم سب کرتے ہو, نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے, دونوں باتیں. ٹھیک ہے جی,
हाँ वेरी गुड। देखे ना, ये छोटा सा टिप ब्रदर फैसल अनवर कह रहे हैं कि नून इज फॉर अस एंड नून इज फॉर प्लूरल, नहनु। तो इससे ज़हन में रख लें इसको। इस वजन पर, पहले आपको याद है माजी के वजन पर मैंने कहा था ना 9000 कुरान में आते हैं, तो यफ़अलु मुदारे के वजन के ऊपर भी कुरान में 8500 तकरीबन 9000 अफ़ाल इस वजन पर आएंगे। लिहाजा हमने बड़े शौक से इसको करना है। ठीक हो गया? सॉरी, आए आपसे पहले किसी कुछ आपसे एक दो लोगों से प्रैक्टिस करवाते हैं। कौन करवाना चाहता है करवाइए। सिस्टर समीरा सबसे पहले करवाएं। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। एक्सीलेंट सिस्टर। सईदा अफशा रहीम आप करवाइए सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। एक्सीलेंट सिस्टर। सिस्टर इफ़त आप भी करवा दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु तुम करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। एक्सीलेंट सिस्टर। तो बाकी अब आगे चल के और करवाते हैं। तो हमने मुजारे शुरू कर लिया और डिस्कशन उसी तरह बिल्कुल वैसे ही जैसे हम माजी में भी इधर वाले के लिए इधर ही का इशारा करते थे ना, मुदारे में भी वैसे ही करेंगे कि थर्ड पर्सन जो यहाँ है ही नहीं, गायब है, तो उसकी बात उसी के बारे में। जब आपकी मेरी बात तो फिर हाथ उल्टेगा, आपकी बात मेरी बात, मेरी बात आपकी बात, है ना। तो हल यफ़अलु जवाब में हम क्या कहेंगे? नाम यफ़अलु। कि क्या वो, आप मतलब समझ रहे हैं ना। अब आपके ब्रेन को खुद ब खुद इसका तर्जुमा करना चाहिए। हल का माना आपको पहले आता है, हल क्या, सवालिया। यफ़अलु अभी सीख लिया आपने, तो हम जवाब में कह रहे हैं कोई अच्छे काम फर्ज कर लेते हैं, ये ला भी हो सकता है ला यफ़अलु, लेकिन हम अच्छे काम सोच रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं नाम यफ़अलु। हल यफ़अलूना, नाम यफ़अलूना वो सब के सब करते हैं। हल तफ़अलु, अब उंगली किधर मुड़ेगी आपकी बताइए। आपसे पूछा मैंने तो आप फौरी अपनी तरफ इशारा करके कहेंगे नाम अफ़अलु, और अगर मैं कहूं हल तफ़अलूना, हाँ, तो फिर आप उसी तरह जमा की उंगली अपनी तरफ इशारा करके क्या कहेंगे? नाम नफ़अलु, नाम नफ़अलु। जी हाँ, हम सब करते हैं। ठीक हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बोलचाल हम करेंगे। अच्छा, आज एक कॉन्सेप्ट और ज़हन में रखना है आपने, वो ये, आपको पता है हमने ज़मायर पढ़े थे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। जब हम फेल बोलते हैं कोई, यानी फ़अला हमने कहा, तो आपको पता है ना इसमें पहले से शामिल है उसने किया, यानी ज़मीर इसका हिस्सा है फेल का। फ़अलू उन सब ने किया, वो पूरा हुम उसके अंदर पड़ा हुआ है। फ़अलता तुमने किया, तो अंता इसका हिस्सा है। फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने, इसका हिस्सा है। लेकिन कुरान का ये अंदाज है और अरबी का कि ये ऐसे लिखे भी जाते हैं, हुआ फ़अला, हुआ फ़अला। इसी तरह हुआ यफ़अलु भी कह सकते हैं कि वो ही है, वो उसने किया। हुम फ़अलु, हुम यफ़अलूना, अंता, अंता फ़अलता, अंता तफ़अलु। तो इसलिए ये इसका हिस्सा है, लेकिन इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं एडिशनली उसके लिए। ठीक हो गया? तो ये छोटी सी बात थी, ये बात आज हमने सीखी है। माजी की तब्दीली आखिर में, मुदारे की तब्दीली शुरू में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों के वजन के ऊपर कुरान में 18,000 बार। तो पहला सेट हमारा उसी तरह फ़अला को जैसे हमने याद है माजी में भी किया था, बड़ी आसानी। फ़अला से जाअला और जाअलू से बने थे, याद ना आपको, जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना। बिल्कुल उसी तरह हम यफ़अलु का जो आज टेबल किया ना, उसके शुरू में लगा दें यफ़अलु, यजअलु। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तो पूरा आपका टेबल बन जाएगा। तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूं, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु
ہم سب بناتے ہیں. تو چلیں یہ بھی کروا دیں کوئی پریکٹس. کون کروائے گا؟ سسٹر فرخندہ نور کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ایکسلنٹ سسٹر. ہاتھ کے اشارے ساتھ ساتھ ضرور کرنے ہیں، اشارے ہمیں یاد رکھوائیں گے، یہ ورنہ بھول جائیں گے. سسٹر سمیرہ کروائیے. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ایکسلنٹ سسٹر. سسٹر عفت زین العابدین کروائیے. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ایکسلنٹ. محمد علی زین آپ کروا دیں تو ہم آگے بڑھیں. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ایکسلنٹ. پرفیکٹ ہو گیا جی. تو یہ ہماری انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہوگی. اسی طرح حل یجعلو تو جواب میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم چلے فرض کریں اللہ ہر چیز بناتا ہے، کوئی اور نہیں بناتا، تو ہم کہہ رہے ہیں لا یجعل. حل یجعلون لا یجعلون، حل تجعلو لا اجعلو، حل تجعلون لا نجعلو. اب آپ سب سے ایک انٹرسٹنگ کوسچن چیلنج کا. اب آپ کو کوئی تبدیلی یہاں پہ نظر آئی، کوئی ایسی چیز جو آپ کو ذرا ڈیفرنٹ لگ رہی ہے؟ نا کے لیے کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کون بتانا چاہے گا؟ لا کا استعمال ہوا ہے سر. ہاں ماں کی جگہ لا استعمال ہوا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے یہ آپ لوگوں کی تو بڑی اچھی آبزرویشن. ویری گڈ. اس سے پہلے تو ہم اب ماں آپ کو استعمال کر رہے تھے اور اب لا استعمال. ایکسلنٹ ہو گیا. تو ابھی کچھ اس سے کچھ سمجھ آئی کہ کیوں یہ شروع ہو گیا ہے، یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ جی سر، فعل مضارع میں نہیں کے لیے لا کا استعمال کر رہے ہیں ہم. ماشاءاللہ. سسٹر عفت نے بھی یہ بات ہمیں بتا دی ہے اور آپ سب سمجھنا. اسی لیے جب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے بار بار تو میں چپ رہتا تھا کہ آہستہ آہستہ جب وقت آئے گا تب میں بتاؤں تو خود آپ کا برین آپ کو بتائے کہ یار یہ ہوا ہے نا، بجائے اس کے کہ میں ابھی رٹا لگا کے آپ کو بتا دوں. تو یہ ہے مزے کی بات. اب ہم مضارع کے ساتھ لا کا استعمال کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ماضی کے ساتھ ماں کا استعمال ہوا کرے گا. تو یوں ہم انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے آگے بڑھتے رہیں گے. یہ پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھ لیں. اور ایک آج آپ کا ہوم ورک جو ہے وہی فاتحہ آپ نے کیا ہوا ہے، اس سے بنے گا یفتحو وہ کھولتا ہے کھولے گا، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں کھولیں گے، نفتحو یہ تفتحو سے مراد ایک ہے، ایک یعنی تم کھولتے ہو کھولو گے، افتحو میں کھولتا ہوں کھولوں گا، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں کھولیں گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. آسانی کے لیے ہم ایک کہہ لیتے ہیں. اور آئیے آج کا نقطہ تعلیم جو میں نے آپ سے کہا تھا بڑا مزے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا، یعنی مزے کی بات یہ دیکھیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنائی. سب سے پہلے ذکر آیا کس کا؟ سماعت کا. سماعت سننا ہے نا. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب والدہ پر اللہ اپنا فضل کرتا ہے تو وہ کیا کرے؟ سورہ مریم سنا کرے، سورہ محمد، سورہ یوسف. تو اب تو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ پروسیس سننے کا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات پڑتے ہیں دنیا میں آنے والے نئے اس کے. تو سماعت تخلیق میں پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ وہ سننا بڑا امپورٹنٹ ہے، سننا، اور سن کے سیکھا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے پورا قرآن کیسے سیکھا تھا؟ حضرت جبریل تلاوت کرتے تھے. اللہ کے نبی سے صحابہ نے کیسے سیکھا؟ تو یہ سارا آپ کو پتہ ہے. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ سنیں، ٹھیک ہے. جو چیز سنیں گے، جیسا کان کا استعمال کریں گے، قرآن سنیں گے تو انشاءاللہ وہ
یاد ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اس کورس کی ہماری آڈیو فائل ہوتی ہے, آپ چاہیں تو وہ سنتے رہا کریں. یہ ویڈیو کو بھی چاہے چلا کے تو کانوں سے لگا کے نہ بھی دیکھیں تو سنتے رہیں, تو سن کر آپ بڑا اچھا یاد کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری ایک عادت ہے کہ میں قرآن پاک صبح بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو سورہ ملک کی تلاوت لگا دیتا تھا. تو کچھ دنوں بعد میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ بابا مجھے سورہ ملک یاد ہوگی. میں نے کہا کیسے؟ تو کہہ رہی ہے بابا آپ مجھ سے سن لیں. ہاں مجھے کہتی ہے آپ مجھ سے سن لیں, چھوٹی ہے. تو میں نے کہا اچھا, بلکہ 2 3 4 سال پہلے کی بات ہے, بہت چھوٹی تھی تب. تو میں نے کہا جی سنائیے. تو انہوں نے پوری سورہ ملک جو ہے بغیر کسی ایفرٹ کے, کوئی اس کو خاص طور پہ بیٹھ کے یاد کیے, الحمدللہ. تو آج کل یہ بچے سب مل کے سورہ رحمان بھی ایک دوسرے کو سنا کر انہوں نے یاد کر لی. تو اس پورے کورس کی ریکارڈنگ ہے 1 گھنٹے کی, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں, اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں گھر میں, گاڑی میں, جب بھی فارغ ہو موبائل پہ رکھ کے اس کو. اگر آپ کو چاہیے ہو تو مجھے آپ اپنی ای میل واٹس ایپ کریں لکھ کے, تو آپ کو بھجوا دی جائے گی. سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس ویڈیو کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں آپ, اور اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس کے اختتام پر پہنچے. دوسروں کو سکھانا بھی شروع کر دیجئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پھیلانے, اس کے نفاذ کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو